بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1955 میں جب گورنر جنرل غلام محمد رخصت ہوئے تو بیوروکریسی نے ملکی نظام پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ فوجی مداخلت بھی پورے عروج پر تھی۔ میجر جنرل ریٹائرڈ سکندر مرزا جو بیوروکریٹ بھی رہ چکے تھے گورنر جنرل بن گئے۔ یوں عملی طور پر حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں چلی گئی۔ سکندر مرزا طویل عرصے تک حکومت کرنے کی خواہش مند تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ اپنے دوست آرمی چیف ایوب خان کو اقتدار میں شریک کر لیں گے تو ہی ان کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تاریخ کے ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سکندر مرزا میر جعفر کے پرپوتے تھے۔ وہی میر جعفر جس نے بنگال میں انگریزوں کو راستہ دینے کے لیے نواب سراج الدولہ سے غداری کی تھی۔ سکندر مرزا کا دور پاکستان کی جمہوریت کے لیے جگ ہسائی کا دور تھا۔ سکندر مرزا نے صرف 3 سال میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا کے وزارت عظمیٰ کی کرسی کو ایک مذاق بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ اس پر بھارتی وزیر اعظم نہرو نے کہا تھا کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے ہیں۔ سکندر مرزا کا پہلا شکار وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھے، جنہیں ہٹا کر ایک بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن یہ ساتھ بھی 1 سال سے زیادہ نہ چل سکا اور 1956 میں انہیں بھی گھر بھیج دیا گیا۔ چودھری محمد علی کی جگہ حسین شہید سروردی کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن جب حسین شہید سروردی نے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو سکندر مرزا نے انہیں بھی اقتدار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ سہروردی کی جگہ ابراہیم اسماعیل چندی گڑھ، جنہیں آئی چندی گڑھ بھی کہا جاتا ہے، وزیر اعظم بنے، لیکن صرف 2 ماہ بعد انہیں بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم بنے، اور یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے جن کا تعلق پنجاب سے تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی وزرائے اعظم یا گورنر جنرل آئے، ان میں قائد اعظم کو چھوڑ کر باقی سب مشرقی پاکستان سے تھے یا مہاجر تھے۔ وزیر اعظم فیروز خان نون نے گوادر کی بندرگاہ کو پاکستان میں شامل کیا۔ یہ بندرگاہ برطانوی دور میں عرب سلطنت عمان کو دی گئی تھی۔ ملک فیروز خان نون نے عمان کو $1 کروڑ کی رقم ادا کی اور گوادر کو پاکستان میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ نواب اکبر بگٹی نے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جن وزرائے اعظم کو سکندر مرزا اپنی تفریح و تباہ کے لیے آئے روز فارغ کر رہے تھے، انہی میں ایک چودھری محمد علی بھی تھے، جنہوں نے جاتے جاتے بھی پاکستان کا 1956 کا آئین مکمل کر دیا۔ پاکستان کے اسی پہلے آئین کے تحت سکندر مرزا گورنر جنرل سے پاکستان کے پہلے صدر بنے، اور پاکستان اسی آئین کے تحت ملکہ برطانیہ کے تسلسل سے پوری طرح نکل کر ایک آزاد اور خود مختار ملک بن گیا۔ ادھر آئین بنا، ادھر ملک میں انتخابات کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ بات پاکستان کے لیے خوشی کا باعث تھی، لیکن سکندر مرزا اور جنرل ایوب کے لیے یہ بڑے دکھ کی بات تھی۔ مرزا اور ایوب دونوں یہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے الیکشن سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو آج کے بعد وہ پاکستان میں اقتدار کے مزے نہیں اٹھا سکیں گے۔ کہ ایوب خان ریٹائر ہونے والے تھے اور سکندر مرزا نئی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے قابل نہیں تھے۔ ایسے میں انہوں نے وہی کیا جو خوف زدہ امیر کیا کرتے تھے۔ 7 اکتوبر 1958 کو سکندر مرزا نے حکومت کو برطرف اور آئین منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا نافذ کرنے کا اعلان کر دیا۔ سکندر مرزا باوردی فوجی نہیں تھے۔
اس لیے تاریخ کا یہ ریکارڈ درست رہنا چاہیے کہ پاکستان میں پہلا ملکگیر مارشل لا فوج نے نہیں بلکہ بنگال سے تعلق رکھنے والے بیوروکریٹ صدر نے لگایا۔ انہوں نے اپنی سازشوں کے طاقتور ساتھی جنرل ایوب کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا۔ جنرل ایوب نے جب یہ دیکھا کہ سکندر مرزا کا اقتدار اور مارشل لا تو انہی کے سہارے قائم ہے، تو انہوں نے سکندر مرزا کو اقتدار سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ ایوب خان نے قوم سے خطاب کیا، ملک گیر مارشل لا کا باقاعدہ اعلان کیا، اور یوں پاکستان میں جمہوریت کی جگہ میرے عزیز ہم وطنوں کی شروعات ہو گئی۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب کراس سورڈ میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب کو پاکستان پر مسلط کرنے والے بھی سکندر مرزا تھے، کیونکہ جب پاکستان میں انگریز جنرل کی جگہ مقامی جنرل کو آرمی چیف بنانے کی بات چل رہی تھی تو سکندر مرزا وزیر اعظم لیاقت علی خان کے سیکرٹری دفاع تھے۔ انہوں نے ہی وزیر اعظم کو قائل کیا کہ جونیئر موسٹ جنرل ایوب خان کو پروموشن دے کر آرمی چیف بنایا جائے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سکندر مرزا سمجھتے تھے کہ جنرل ایوب ان کے احسانات تلے دبے رہیں گے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نامی کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ سکندر مرزا کی بدقسمتی یہ دیکھیے کہ وہ کبھی پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک تھے، ہر چند ماہ بعد اپنے موڈ کے مطابق وزیر اعظم تبدیل کر دیتے تھے، اور پھر یوں ہوا کہ انہیں جلا وطن کے بعد اپنے وطن کی مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ سکندر مرزا نے 1969 میں لندن میں وفات پائی اور ایران کے دارالحکومت تہران میں دفن ہوئے۔ جب تک زندہ رہے انہیں ملکہ برطانیہ سے وظیفہ ملتا رہا، کیونکہ وہ اسی کے وفادار تھے۔ اب پاکستان میں سکندر مرزا کا نہیں، جنرل ایوب کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایوب کے مارشل لا کو بہت سے لوگ پاکستان کی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسے پاکستان کی تباہی کی داستان کہتے ہیں۔ یہ دونوں لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ اصل کہانی کیا تھی؟ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔